السلام علیکم ویورز، میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ برڈ فارم۔ ویورز، آج 17 تاریخ ہے اور شام کے 5-6 بج رہے ہیں، تقریباً 5 بج رہے ہیں، تو بارش شروع ہو گئی ہے ہمارے یہاں۔ یہ دیکھیں اندر فارم کے اندر جو ہے نا، یہ آنے لگ گیا ہے پانی، تو ہم ذرا چلتے ہیں اوپر اور چل کے دیکھتے ہیں، ان کو ڈھکتے ہیں فارم کو اپنے۔ تو ویورز ہم آ گئے اوپر اور یہ ڈک ہے ہمارا، ایک ڈک تو میں نے ڈھک دیا ہے اور دوسرا ڈک یہ ہے۔ بارشوں سے پرندوں کو بچانا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ پانی وغیرہ اگر کھڑا ہو جائے گا اندر فارم میں تو اس سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے ڈھک دیا ہے اور آئیں بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ یہ میرے کیکٹس ہیں اور بھی ہیں نیچے، یہ اس کے اوپر کلیاں آ رہی ہیں۔ یہ دیکھیں 2 پھول نکلنے والے، تو یہ بھی شوق ہے میرا، اچھا لگتا ہے۔ اور بھی ہیں میرے پاس کافی سارے، اور ایک وہاں وہ پیچھے رکھا ہوا ہے۔ دیکھ کے نیچے کون ہے؟ تو ویورز، یہ آج کا بھی بارش چل رہی ہے، تو میں اسی لیے آیا تھا اوپر چھت پہ کہ میں جا کے ویڈیو۔ تو ویورز، بارشوں میں ویسے میں نے بھی ایک ویڈیو بنائی بھی تھی بارشوں کی، کہ جو آپ کے یعنی کہ فارم کے اندر پانی وغیرہ آ جاتا ہے، اس کے لیے بہت جلدی آپ کوشش کیا کریں، اس کو سیٹنگ کریں، اس کو صاف کریں، کیونکہ نیچے بیٹھیں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس سے کافی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی اگر وہ کھڑا رہے پانی سڑ جاتا ہے بہت جلدی، اور بیٹھے وہ کیا کہتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ وہ کیچڑ سی بن جاتی ہے اور وہ اس میں پرندے بیٹھتے ہیں، اسی میں پھر وہ دانے میں بھی بیٹھتے ہیں، تو وہ یوں سمجھ لیں کچھ تھوڑا بہت بھی اگر دانے کے ذریعے ان کے پوٹے میں چلا گیا تو بیمار۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ جو بھی آج کل یہ تھوڑا سا ہمارا مونسون کا جو ہے چل رہا ہے سسٹم، یہ 4-5 روز کا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد یہ یوں سمجھ لیں کہ بارشوں کی طرف سے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں گے۔ اور ابھی یوں سمجھ لیں کہ آج اتوار ہے، سنڈے مارکیٹ کا، تو میرے خیال میں کوئی اتنا زیادہ بھی رپورٹ بھی نہیں ہے، میں گیا بھی نہیں ہوں ویسے سنڈے مارکیٹ لالو کھیت۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں اس کے بارے میں بھی اپڈیٹ کیا کروں گا کچھ نہ کچھ، کہ سنڈے مارکیٹ کا رجحان، کیونکہ جال ریٹ وغیرہ یہ تو تقریباً کافی ساری ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے لیے۔ تو جال ریٹ تو آپ کو ہفتے کو رات کو بھی جو ہے ویڈیو مل جائے گی، لیکن یہ مارکیٹ کی جو کنڈیشن رہتی ہے سارا دن، میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر آپ کو اپڈیٹ کر سکوں کہ مارکیٹ میں کیسا رجحان رہا، پرندوں کی سیل پرچیز کس طرح کی رہی، تو کوشش کروں گا یہ بتا سکوں۔ اور اپنے کچھ ایکسپرٹ ہیں، کچھ بڑے فارمر ہیں، ان لوگوں سے رابطے ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ جو ہمارے یوں سمجھ لیں کہ بڑے بیڈر ہیں اور وہ بڑی ورائٹیز کے اندر کام کر رہے ہیں، جسٹ لائک رنگ نیک ہو گیا یا سن کینور ہو گیا، کلر رنگ نیک ہو گئے، اور ککاٹو وغیرہ بڑے پرندے جو ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں، ان سے ملاقات کر سکوں۔ ایک ہیں ہمارے دوست، ان کا کافی پرانا کام ہے اور وہ یہی برڈ کے کام سے منسلک ہے کافی وقت سے، تو میری کوشش یہ ہے کہ ان سے ملا جا سکے اور آپ کو اس کے بارے میں پروگریس بتائیں کہ بڑے پرندوں کے یوں سمجھ لیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بڑے پرندوں کو سیکھنے کا کیا پروسیس رہتا ہے۔ ویسے ایک طریقہ کار میں نے اپنے طور پہ وضع کیا ہوا، میں خود اسی طریقے سے کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے جو بھی جیسے 2-3 ورائٹی آپ نے، میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ 2-4 ورائٹی آپ اس طرح علیحدہ 50-50 پیئر کی ڈال لیں۔ اور اس میں پھر ایک چیز اور ہے کہ اگر آپ کو بڑے پرندے کی طرف جانا ہے تو آپ کوشش کریں کہ، تو میں نے رنگ نیک ڈالا ہوا ہے، 5 پیئر ڈالے تھے میں کافی ٹائم سے رنگ نیک کے اوپر کام کر رہا تھا، تو اس میں یوں سمجھ لیں کہ آپ کوئی ایک اس طرح کا بڑا پرندہ اگر آپ ڈال لیتے ہیں ساتھ میں اپنی جو بھی آپ کی یوں سمجھ لیں کہ چھوٹی میوٹیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو رنگ نیک کو آپ یا کسی بھی جیسے سن کینیور ہے تو
آپ سن کینور لگا لیں، یا یعنی کہ آپ اس میں سن کینور میں بھی پائن ایپل آتا ہے، وہ تھوڑا سستا ہے، رنگ نیک میں بھی را پیرٹ ہے، وہ سب سے سستا ہے۔ تو ایک پرندے کو سیکھنے کا جو ہے آپ کو موقع ملتا ہے، اس سے آپ 2 پیئر بھی ڈالتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سال بھر کے اندر انہوں نے بریڈ کس طرح کی، ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ان کی جگہ کے لیے کیا، یعنی کہ وہ ایک طرح سے ہونا چاہیے۔ بہرحال میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا بھی، مختلف پرندوں کا جو جس طرح کی ان کی ریکوائرمنٹ ہے میں بتلاؤں گا انشاءاللہ، یعنی کہ جو بھی پرندے ہیں بڑے، ان کو کس طرح کی جگہ چاہیے اور کس طرح کی خوراک چاہیے، اور وہ بریڈ کس طرح ہے، یعنی کہ سیزن، بریڈنگ سیزن ان کا کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ ساتھ میں کوئی بھی جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ ہمارے علاقے کے، ہمارے موسم کے اعتبار سے یہ پرندہ اچھا ہے، تو اور میں یعنی کہ ایک ہوتا ہے بندہ دل سے ایک چیز کو لائک بھی کر رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ پرندہ پسند ہے، تو میں اس کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں، تو آپ یعنی کہ وہ پرندہ ڈالیں، 2 پیئر 4 پیئر اتنے ڈالیں، اور اس کو سیکھنے کی نیت سے ڈالیں کہ بھائی ابھی کمانا نہیں ہے، صرف سیکھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ اس میں یہ ہو جائے گا آپ کو اس کا ایک طرح سے آپ اگلے سٹیپ پہ جانے کے اس میں ہو جائیں گے۔ آپ جیسے ہی یوں سمجھ لیں کہ آپ چھوٹی ورائٹی سے آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اگلے پرندے کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ہوگا کہ بھائی یہ پرندہ میں نے اس پہ کام کیا۔ ایک پرندے کو آپ سیکھ لیتے ہیں، اس میں بھلے آپ کو 1 سال لگتا ہے، آپ اگلے سال میں ایک دوسرا پرندہ 2 پیئر کسی اور ایسی ورائٹی کے ڈال دیں، تاکہ آپ کو یہ ہو جائے گا کہ بھائی یہ بریڈ کروانا آپ کو ان پرندوں کو آ جائے گا۔ یہ بڑا ضروری ہے بریڈنگ کے اندر کہ آپ کو یعنی فارمنگ میں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے پرندے کو بریڈ کیسے کروانا ہے۔ میں نے رنگ نیک میں یعنی کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو 1 بریڈ سال میں پرندے دیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد تھوڑا تھوڑا یہ سمجھ لیں کہ اس کو سیکھا، سمجھا، لوگوں سے پوچھا، ویڈیوز دیکھی یوٹیوب کے اوپر، تو سمجھ میں آئی کہ بھائی لوگ جو بریڈر ہیں اس کی فارمنگ کر رہے ہیں، وہ لوگ 3 بریڈیں لیتے ہیں، تو اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے، کس طریقے سے ایک پرندہ 3 بریڈ کرتا ہے، یہ سیکھا۔ اللہ کا شکر ہے میرے پاس بریڈ کافی بہتر ہو گئی تھی، میں نے 2 بریڈیں اور کچھ جوڑوں سے میں نے 3 بریڈیں بھی پھر لی۔ لیکن جو یوں سمجھ لیں کہ ریگولر اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں، کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں، تو وہ یوں سمجھ لیں ہر سیزن میں 3 بریڈیں ان سے لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس سے زیادہ بھی لے لیتے ہیں۔ وہ ایکیویٹر کے اندر جو سا ہے اس کے انڈے اس کے اندر رکھ کے یوں سمجھ لیں فرٹائل کرواتے ہیں، اور بالکل ہینڈ فیڈ کے اوپر ہی پالتے ہیں۔ بلکہ مجھے کچھ دن پہلے پتہ چلا تھا کہ ہینڈ فیڈ پر بچوں کو پالنے کے لیے ایک صاحب ہیں، انہوں نے پورا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، ان کی فیملی، اور وہ خود وہ صرف یہی کام کرتے ہیں۔ وہ فارموں سے یعنی ان کی کچھ فارمروں سے کانٹریکٹ ہے، وہ ان سے بچے لیتے ہیں اور ان کو ہینڈ فیڈ پر پال کے انہیں واپس کر دیتے ہیں۔ اس کا ان کو یعنی کہ پر بچے کے حساب سے ان کو کچھ یعنی کہ پے ہوتی ہے۔ تو ایک اس کا ایک سسٹم آتا ہے، بروٹل کہتے ہیں غالباً وہ، یعنی کہ ایک طرح کا ایک باکس ہوتا ہے، اس کے اندر اس کا جو بھی یوں سمجھ لیں کہ درجہ حرارت ایک مینٹین رکھنا ہوتا ہے بچوں کے لیے، ہوا اور یہ سب چیزیں، اس کا آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے ایک بنا ہوا اس کے اندر، جیسے ایکیویٹر ہوتا ہے اسی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے وہ رکھے ہوئے تھے، اور وہ یعنی کہ انہوں نے بڑی ٹف ویسے جاب بتائی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہر 4 گھنٹے کے بعد آپ کو بچوں کو فیڈ کروانا ہے، جو بھی بچے ہیں آپ کے پاس ان کو ہر 4 گھنٹے کے بعد۔ تو بولا ہم شفٹز میں کام کرتے ہیں، تو یعنی کہ 2 افراد ان کے دن میں کام کر رہے تھے، 2 ان کی بیٹی ہیں، وہ رات میں اس طریقے سے رات میں ایک ٹائم پہ وہ ان کا ٹائمر اس میں لگا کے موبائل وغیرہ میں وہ رات کو اٹھتی ہیں، ان کو فیڈ کرواتی ہیں۔ تو وہ بھی باقاعدہ ایک کام ہے، لیکن وہ یوں سمجھ لیں کہ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں کسی بھی کام کو، تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو فارمنگ کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جس پرندے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ سٹارٹ کرتے ہیں، اس پرندے سے آپ کمانا شروع کرتے ہیں، تو آپ وہاں نہ رکیں، آپ اگلے پرندے کی طرف جائیں، اگلا جو بھی یعنی کہ آپ کا ٹارگیٹ ہے آپ اس کی طرف جائیں، اور اس میں اس کو 2 پیئر کر کے آپ سیکھتے جائیں، اس میں جو پھر آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہے۔ کیونکہ دیکھیں برڈ کوئی سا بھی ہے، وہ یوں سمجھ لیں کہ آپ اس پہ کام کرتے ہیں، تو اس کے ایک برڈ کے اندر اتنی ساری ورائٹیاں ہوتی ہیں کہ آپ اگر یہ سوچیں گے کہ یار میں جاوا کی ورائٹیز پوری کرنا چاہوں، تو آپ جاوا ہی 5-6 طرح کا جاوا آتا ہے، تو آپ اسی میں فارم بھر لیں گے۔ آپ سوچیں رنگ نیک کے اوپر کام کرنا چاہوں، تو رنگ نیک میں تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے 100 کے اوپر کلر چلے گئے ہوں، یعنی کہ لوگ کراس بریڈ کر کے اس کے ایسے کلر بنا رہے ہیں کہ وہ دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ نئے سے نئے کلر بالکل۔ تو یہ کام چلتا رہتا ہے، اور جو یوں سمجھ لیں یہ بھی ایک یوں سمجھ لیں کہ ہماری یہ ایک طرح سے جو برڈ فارمنگ ہے اس بزنس کے اندر، اس میں کچھ ٹاپ کے جو لوگ ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں، وہ لوگ بریڈ کراس کرتے رہتے ہیں اور نئی میوٹیشنز بناتے رہتے ہیں،
اور ماشاءاللہ ایسے ایسے فنکار لوگ ہیں کہ ایک دفعہ پرندے کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ میوٹیشن کس طرح بنی ہوئی ہے، میل کس کلر کا تھا، فیمیل کس کلر کی تھی، تو یہ اس سے یہ بچہ ہم نے یہ پروڈیوس کیا، وہ دیکھ کے کسی کے پاس بھی وہ دیکھ کے بتلا سکتے ہیں۔ تو ویورز آج کی ویڈیو میں نے بس تھوڑا سا اسی لیے بنائی تھی، میں چھت پہ آیا تھا اپنے پرندوں کو ڈھکنے، میں نے سوچا تھوڑی سی آپ سے بات بھی ہو جائے۔ اور موسم ماشاءاللہ دیکھیں، موسم بڑا خوبصورت ہو رہا ہے۔ میں تو یوں میں سمجھتا ہوں کہ ویورز جو یہ برڈ فارم کا جو ہے نا کام، یہ نیچر لور لوگوں کا ہے، تو بہت مشکل ہے کہ جو بندہ برڈ فارمنگ کرو نیچر لور نہ، یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو دیکھیں ذرا ویدر کتنا زبردست ہوا ہے۔ اس کو تھوڑا ڈھک دے، یہ کھلا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے ویورز، اب میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں میری ویڈیو کیسی لگی، اور مشورے دیں کہ کیسی بننی چاہیے اور مزید۔ تو بہت بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔